ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے ہمیشہ جنگل میں جایا کرتا تھا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر لا کر اسے فروخت کیا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا۔ ایک روز لکڑہارے کو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہونا تھا، سارے کے سارے جنگل کے جانور اس کا حلف کرنے لگے، اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جنگل کے بادشاہ سے جب دوستی ہو گئی تھی، جنگل کا ہر ایک جانور لکڑیاں اپنے بدن پر لاد کر اس کو جنگل تک سے باہر تک چھوڑ دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی لکڑہارا جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جاتا، سارے کے سارے جانور اس کے ارد گرد آ کر جمع ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ جنگل کا بادشاہ شیر اس کا دوست تھا۔ اسی طریقے سے عموماً یہ چلتا رہا، اور وہ اپنے گھر پر جب بھی آتا تو اپنی بیوی سے، اپنی جوزہ سے کہتا کہ میرا دوست بڑا مخلص ہے، بڑا پیارا میرا دوست ہے، بڑی محبت مجھ سے کرتا ہے، بڑی عقیدت کرتا ہے۔ جب میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا ہوں تو میرا دوست میری بڑی مدد کرتا ہے، بڑا ہیلپ کرتا ہے۔ اس لکڑہارے کی بیوی بڑا خوش ہوتی ہے کہ تمہارا دوست واقعی میں بڑا اچھا ہے، بڑا تم سے محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک روز تم اپنے دوست کو اپنے گھر پر بلا کر لاؤ، اسے دعوت دی جائے، اسے کھانا کھلایا جائے۔ جب اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے، اتنی محبت کرتا ہے تمہارا دوست تم سے، تو جاؤ تم اپنے دوست کو ایک روز اپنے گھر پر بلاؤ، میں اسے کھانا تیار کروں گی، اسے کھانا کھلاؤں گی۔ لیکن اس شخص نے، لکڑہارے نے، اپنی بیوی سے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا دوست ایک شیر ہے، اس کو پردے میں رکھے ہوا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے دوست کو کل دعوت پر اپنے گھر لے کر آؤں گا۔ وہ جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے اور ساتھ میں اپنے شیر کو لے آتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کو نہیں بتاتا کہ میرا دوست شیر ہے۔ جب گھر کو آتا ہے، 2 بکریاں ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت کو کچا ہی رکھ دیتا ہے۔ بیوی کہتی ہے بولو اس کو میں کس طریقے سے پکاؤں؟ تو لکڑہارا کہتا ہے اسے ایسے ہی رہنے دو، میں جب میرا دوست آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیسے پکانا ہے۔ شیر جب گھر کو آیا تو جیسے ہی بیوی کی نظر اس شیر پر پڑی تو کہہ اٹھتی ہے اے نادان شخص، اس سے تم محبت کرتا ہے، یہ تمہارا دوست ہے، یہ کیسا دوست ہے تمہارا، بے عقل ہے، یہ بے وقوف ہے۔ یعنی اس کی بیوی جیسے ہی شیر پر نظر پڑی تو شیر کو برا کہنے لگی، اور کہنے لگی اس جانور سے تم نے دوستی کی ہے، یہ تمہارا مخلص ہے، یہ تمہارا دوست ہے، ایسے جانور جانور ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی بیوی نے اس شیر کو برا کہنے لگی، بھلا برا کہنے لگی۔ شیر کو بہت ہی برا لگا، اور وہ شیر اپنے دوست لکڑہارے سے کہتا ہے کہ ایک کلہاڑی اٹھاؤ اور میرے بدن پر وار کرو۔ لکڑہارا کہتا ہے تم میرا دوست ہو، میں تمہیں کیسے وار کر سکتا ہوں؟ تو شیر کہتا ہے میں تمہیں غصے کی وجہ سے نہیں بلکہ پیار سے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے میرے اوپر وار کرو۔ مجبوراً شیر کے اس لکڑہارے نے شیر کے اوپر وار کیا اور شیر کو ایک زخم دیا۔ شیر پھر جنگل میں چلا گیا، اور شیر نے جاتے وقت یہ کہا کہ آنا تم جنگلوں میں لکڑیاں کاٹنا، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ امن اسی طریقے سے وہ لکڑہارا 6 سے 8 مہینے تک جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا۔ ایک وقت شیر آیا اور کہنے لگا اے میرے دوست، اے میرے مخلص، دیکھو تو صحیح، کیا تم نے جو کلہاڑی سے میرے بدن پر وار کیا تھا، کیا وہ زخم ابھی بھی میرے بدن پر ہے؟ وہ لکڑہارا شیر کے بدن پر تلاشنا شروع کیا تو اسے کوئی کہیں بدن پر زخم نہیں ملا، یعنی وہ زخم مٹ چکا تھا۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ میں نے جو وار کیا تھا وہ زخم تمہارے بدن سے مٹ چکا ہے۔ شیر کہتا ہے کہ تم نے میرے بدن پر جو کلہاڑی سے وار کیا وہ زخم تو مٹ گیا ہے، لیکن تمہاری بیوی نے جو مجھے بھلا برا کہا ہے، جو تلخ لہجہ استعمال کیا ہے، وہ زخم میرے دلوں پر چھپ گیا ہے، وہ آج تک نہیں مٹا۔ تو میرے بھائیوں، کسی سے بات کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسا تلخ لہجہ نہ نکلے جس سے کسی کو پریشانی ہو، کسی کے اندر ناراضگی پیدا ہو۔ اگر کسی کو وار کیا جائے، کسی کو مارا جائے تو وہ ساری چیزیں، نشانیاں مٹ جاتی ہے، لیکن جو الفاظ سے زخم ملتا ہے، وہ الفاظ سے جو دل زخمی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔